بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل گرو اپ ود حورب۔ جو اس چینل پہ نیو ہیں وہ ریڈ بٹن کو پریس کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ملتی رہیں، اور تھمز اپ کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل سینڈوچز اینڈ چکن ویجیٹیبل کٹلس، اور یہ کٹلس ہم آپ کو دو طریقے کے دکھائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو اس کے لیے ہم نے آلو لیے ہیں 2 کلو، گاجر لی ہے 1 کلو، شملہ مرچ 3 عدد، اس کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے۔ چکن ہم نے لیا ہے 1 مرغی کی چیسٹ لی ہے، اس کو بون لیس کر لیا ہے۔ یہ مٹر ہم نے لیے ہیں ½ کلو، بند گوبھی یہ ہم نے ایک بڑا پھول لے لیا تقریباً ½ کلو کا۔ تو اب ہم مٹر اور چکن ان کو ہم رکھ دیں گے بوائل کرنے کے لیے۔ یہ اب ہم نے چکن رکھ دیا ہے بوائل کرنے کے لیے، پانی اس میں تھوڑا ہی ڈالیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے۔ یہ ہم نے آلو بوائل کر کے ان کو میش کر لیے۔ یہ ہمارا چکن بوائل ہو رہا ہے اور یہ ہمارے مٹر، یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہ ہمارا پانی جس میں ہم نے چکن اور مٹر بوائل کیے ہیں، اسی یخنی میں ہم گاجر ایڈ کر دیں گے۔ اسی میں ہم ہلکا سا گاجر کو بوائل کریں گے، اور یہ شملہ مرچ بھی ایڈ کر دی، اور یہ بند گوبھی بھی۔ یہ اس کو ہم نے مکس کر دیا، اور یخنی صرف اتنی ہونی چاہیے کہ یہ دیکھیں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، بہت لائٹ سا یہ اتنا سا پانی ہے۔ تو یہ اتنی ہی آپ نے یخنی رکھنی ہے، اس کو مکس کر کے کور کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ہم نے 7-8 سبز مرچیں اس کو باریک باریک کاٹا تھا، اس کو بھی ہم اسی کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہ ہم نے 3 لیمن لیے ہیں، اور یہ جو ہمارا مکسچر اس میں تھوڑا گل رہا ہے، نرم ہو رہا ہے، اس کے اندر ہم ان کو نچوڑ دیں گے۔ اچھا، اب ہم اس میں سوسز ایڈ کریں گے۔ 4 ٹیبل سپون ہم سرکہ ایڈ کر رہے ہیں، 4 ٹیبل سپون ہی ہم نے سویا ساس ایڈ کی ہے، 4 ٹیبل سپون ہی ہم نے چلی ساس ایڈ کی ہے۔ باقی ساس آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون، اور سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس میں ایڈ کر لیں، لیکن ہم یہ بھی 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ اب اس کو مکس کریں۔ ہم نے آلو اس میں میش کیے تھے، یہ جو آپ کو گرین گرین نظر آ رہا ہے، یہ اس کے اندر چکن اور مٹر جو ہم نے بوائل کیے تھے وہ ہم نے ساری ایڈ کر لی ہیں۔ یہ جو بھی ہم نے مکسچر ڈالا تھا اس کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کیا ہے، بوائل کیا ہے، اس کو بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ سینڈوچ بنانا چاہتے ہیں تو اسی مٹیریل میں سے، یہ دیکھیں یہ میرا ٹوٹل مٹیریل ہے، اس ٹوٹل مٹیریل میں سے میں نے جو ویج تھے ان کو لے لیا ہے، اور جو چکن ہم نے پہلے بوائل کیا تھا اور مٹر تھے، مطلب مٹر بھی ویج میں آ جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے نکال لیا۔ اگر آپ آلو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آلو بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں صرف ان 2 چیزوں کا مکسچر کر رہی ہوں۔ یہ ہم سینڈوچ کے لیے کریں گے، تو ساتھ ہی ہم آپ کو ان کے سینڈوچ بھی دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ مکسچر ہم نے نکال لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے بیسن لیا ہے 1 کپ، اس کو ہم نے اسی طرح ہلکا سا فرائی کرنا ہے بغیر آئل کے، بس ہلکا سا بھوننا ہے اس کو۔ جو بیسن ہم نے بھونا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور جو بھی ہمارا مٹیریل تھا اس کو اچھے سے ہم نے میش کر لیا ہے، اور پھر ہم سینڈوچ کی کباب کی شکل دیں گے، کٹلس کی شکل دیں گے، راؤنڈ دے دیں، تھوڑا اوول شیپ دے دیں۔ جب ہم نے اپنے کباب فرائی کرنے ہیں، اس کے لیے ہم نے انڈے لے لیے ہیں 2 عدد، اور اس میں تھوڑی سی ہم کالی مرچ ایڈ کر دیں گے، یہ تقریباً تھوڑی سی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے۔ سالٹ ایڈ کریں گے، ہم ڈالیں گے اس میں سالٹ 1/4 ٹی سپون ہے، یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا۔ ہم 1 ٹیبل سپون، یہ دیکھیں یہ میں بھر کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں کارن فلاور، یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہ ہمارا سارا اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے، یہ دیکھیں
اب ہم اس میں فرائی کریں گے اپنے کباب مطلب کٹلس کو. یہ ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے، یہ اس کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں. یہ ہم سارے 1 بائی 1 اس کے اندر ایگ میں ڈپ کر کے، آپ اگر بریڈ کرم ساتھ ایڈ کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر میں ڈپ کر کے فلیورز ہیں جو جو آپ کو پسند ہو آپ کرتے جائیں. میں ویسے وہ ایک اور ڈفرینٹ قسم کا میں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں، اس میں ہم بریڈ کرمس کا بھی یوز کریں گے. چلو یہ اب اس کی سائڈ ہم پلٹ دیں گے. تو دیکھیں ایک سائڈ سے اس کا کلر جو ہے وہ بڑا پیارا قسم کا نا گولڈن براؤن ہو رہا ہے. یہ ہماری ایک سائڈ جو ہے یہ بڑی پیاری سی گولڈن براؤن ہو گیا ہے. اب ہم دوسری سائڈ سے بھی اس کو فرائی کریں گے اور ہمارے ویجیٹیبل کٹلس ریڈی ہو جائیں گے. یہ ہماری ایک ڈش ایک تیار ہو گئی ہے. اس کے ساتھ سوس میں آپ کو جو اچھا لگے آپ لے سکتے ہیں. آپ املی سوس بھی ساتھ لے سکتے ہیں، آپ کیچپ بھی لے سکتے ہیں، رائتا بھی لے سکتے ہیں. میں یہاں پہ کیچپ اور ساتھ میں مایو لے رہی ہوں. ان دونوں کا کومبو بھی بہت مزے کا لگتا ہے. آپ اس کو یہ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے کٹلس کی طرف. ویجیٹیبل چکن کٹلس، اس میں ہم نے ایگ کو بوائل کر کے اس کو لمبائی میں ہم نے کاٹ لی ہے اور اس کے اندر ہم نے فلنگ کی ہے. اور یہ دیکھیں اسی طرح پھر ہم اسی کے حساب سے اس کو اوول شیپ دیں گے اور اس طرح بنا کے ہم ان کو شیپس دیتے جائیں گے اور یہ رکھتے جائیں گے. یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے. یہ ہمارے ایگ والے سینڈوچ بھی ریڈی ہو گئے ہیں. اس کو ہم نے بریڈ کرمز اور ایگ لگا کے فرائی کیا ہے اور تھوڑا سا اس میں بھی کارن فلور ایڈ کیا تھا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سینڈوچز کی طرف. یہ جی ہمارے اب سینڈوچ بننے لگے ہیں. یہ بریڈ کو میں نے اس طرح سے ہلکا سا براؤن کر لیا ہے، اور اگر آپ سینڈوچ میکر میں بنانا چاہیں تو بھی آپ سینڈوچ میکر میں بنا سکتے ہیں. مایونیز لگائیں گے ہم اس پہ. یہ مایونیز لگانے کے بعد میں نے گارلک سوس لی ہے، اس کو ہم لگا دیں گے. یہ ہم نے کباب یہ جو ہم نے مسالہ ابھی فرائی کیا تھا اس کے ہم نے یہ کٹلس بنا لیے ہیں. اس کو ایگ لگا کے ہم نے فرائی کر لیا ہے، اور یہ ساتھ میں ہم نے جو ریمیننگ ہمارا ایگ تھا اس کو ہم نے اس طرح سے آملیٹ بنا لیا ہے. تو اب ہم ان کی لیئرز دے دیں گے دونوں کی، ایگ کی اور کباب کی. اور یہ ہمارے سینڈوچز یہ دیکھیں جی یہ ہمارے مزے کے سینڈوچز ریڈی ہو گئے ہیں. چکن ویجیٹیبل کٹلس کے سینڈوچ ہم نے بنائے ہیں اور یہ دیکھیں بہت مزے کی لک بھی آ رہی ہے. تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. تمام جو بھی ہم نے جتنے بھی قسم کے ہم نے کٹلس بنائے ہیں ان کو، اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ نیو ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.